اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین شفیع المذنبین الذی بعثہ رحمۃ للعالمین سیدنا و مولانا و مولا الثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من احب علیاً بعثہ اللہ الیہ ملک الموت کما یبعثہ الی الانبیاء صلوات بھیجیں محمد ایک مرتبہ سورہ حمد 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ کی تلاوت فرما کر بلال احمد ابن حکیم طفیل احمد کی روح کو صلوات بآواز بلند یہ دنیا کا نظام ہے کہ کوئی دنیا میں آتا ہے اور کوئی دنیا سے جاتا ہے، اور اس آنے اور جانے میں بندہ اتنا مجبور ہے کہ وہ نہ آنے پہ قدرت رکھتا ہے اور نہ جانے پہ قدرت رکھتا ہے، چاہے جتنی دولت ہو، چاہے جتنا پیسہ ہو، چاہے جتنا بڑا خاندان ہو، چاہے جتنے اونچے عہدے پر ہو، جب وہ بلانا چاہے گا تو کسی کی ہمت نہیں ہے کہ انکار کر سکے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے موت کی دہلیز پر ہر انسان کے سر کو جھکایا، اس میں نہ مذہب کی قید ہے نہ ملت کی قید ہے، اس لیے کہ کوئی اللہ کو مانتا ہو یا نہ مانتا ہو، رسول کو مانتا ہو یا نہ مانتا ہو، نبی کو مانتا ہو یا نہ مانتا ہو، امام کو مانتا ہو یا نہ مانتا ہو، لیکن اسے نہ ماننے کے باوجود بھی حقیقت موت کو ماننا ہی پڑتا ہے، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ اگر خدا جبری طور پر کسی چیز کو منوانا چاہے تو وہ منوا سکتا ہے۔ میرے جملے پہ آپ غور کیجئے کہ اگر خدا کسی چیز کو جبری طور پر منوانا چاہے، جیسے حقیقت موت، آپ اختیار سے مانیے جب بھی ماننا ہے، مجبوری سے مانیے جب بھی ماننا ہے، تو جس طرح اس نے موت کی دہلیز پر سب کو جھکایا، اس نے اپنے سامنے کیوں نہیں جھکایا؟ اس نے اپنے نبی کے سامنے کیوں نہیں جھکایا؟ اس نے اپنے امام کے سامنے کیوں نہیں جھکایا؟ اس نے اپنے رسول کے سامنے کیوں نہیں جھکایا؟ خالی موت کی طرف جھکایا، کیوں؟ کہا اس لیے کہ غیر اختیاری صورت میں خالی موت کو مان لو یہی کافی ہے، لیکن اب اس کے بعد نبی کو ماننا ہے، اختیار سے ماننا ہے، امام کو ماننا ہے، اختیار سے ماننا ہے، خود میری ذات کو ماننا ہے تو اپنے اختیار سے ماننا ہے، اس لیے کہ خدا مجبوریوں سے فائدہ نہیں اٹھاتا۔
ارے توجہ چاہتا ہوں میں، خدا پروردگار مجبوریوں سے فائدہ نہیں اٹھاتا، لیکن اب موت اچھی ہے یا موت بری ہے یہ اللہ نے اپنے اختیار میں نہیں رکھا، یہ رکھا بندے کے اختیار میں کہ موت تو تجھے آنی ہے، اور یہ موت اچھی بھی ہو سکتی ہے، یہ موت بری بھی ہو سکتی ہے، لیکن اس کا اختیار میں اپنے ہاتھ میں نہیں رکھتا ہوں، اس کا اختیار ہم نے تیرے ہاتھ میں دیا۔ تو اگر چاہے موت کو اچھا بنا لے، تو اگر چاہے موت کو برا بنا لے، اگر تجھے کردار پر اعتبار ہوگا تو شہد سے زیادہ شیریں لگے گی، اور اگر تجھے اپنے کیریکٹر پہ بھروسہ نہیں ہے تو جس طرح فرعون کو آئی، جس طرح حامان کو آئی، جس طرح نمرود کو آئی، جس طرح شداد کو آئے گی، ایسے تجھے بھی موت آئے گی۔ تو موت کا اچھا اور برا کرنا یہ اللہ نے اور نبی نے اور امام نے اپنے ہاتھوں میں نہیں رکھا، انسان کے کیریکٹر پہ رکھا کہ تم چاہو تمہارے اختیار میں۔ اب ماشاءاللہ اتنا بڑا مجمع میرے سامنے بیٹھا ہے، کون چاہتا ہے بری موت مرے؟ ہر آدمی چاہتے ہیں میری موت اچھی ہو۔ تو جب ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ موت اچھی ہو تو یہ کہنے سے ہوگی یا کرنے سے ہوگی؟ اگر یہ تو میرے خیال میں جتنا مجمع بیٹھا ہے وہ سبھی چاہتے ہیں موت اچھی ہو، لیکن یہ کون کرے؟ یہ کہنے سے نہیں ہوتی، یہ ہوتی ہے کرنے سے۔ اور کرنا کیسے ہے؟ صاحب کردار بننا تمہارا کام ہے، موت کو شہد سے زیادہ شیریں بنانا ہمارا کام ہے۔ بس تمہیں اپنے کیریکٹر کو ٹھیک کرنا ہے۔ اسی لیے علامہ پیام اعظمی نے بڑا اچھا شعر کہا تھا، انہوں نے کہا کہ موت جب صاحب کردار سے ٹکراتی ہے، موت جب صاحب کردار سے ٹکراتی ہے وہ تو مرتے نہیں خود موت ہی مر جاتی ہے۔ موت جب صاحب کردار سے ٹکراتی ہے وہ تو مرتے نہیں خود موت ہی مر جاتی ہے۔ تو آپ موت کے ذریعے نہ مریے بلکہ اپنے کیریکٹر سے موت کو ماریے۔ اور یہ آپ کے اختیار، ایسا نہیں کہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے، یہ اللہ نے آپ کے اختیار میں دیا ہے کہ آپ اپنی موت کو اچھے سے اچھا کر سکتے ہیں اور اپنی موت کو برے سے برا کر سکتے ہیں۔ بس خالی کیریکٹر ٹھیک کرنا تمہارا کام ہے۔ سب سے پہلی مشکل ہے ملک الموت کا آنا۔ تو ایک چیز ایسا نسخہ تمہارے ہاتھ میں اللہ نے دیا جو تمہارے لیے آسان ہے۔ نسخہ کیا ہے سنیے، من احبا علین بعثہ اللہ الیہ ملک الموت کما یبعثہ الی الانبیاء۔ محبت علی سے کرنا تمہارا کام ہے اور ملک الموت کو موم بنا دینا ہمارا کام ہے۔ بہرحال ماشاءاللہ غور سے سنیے گا، خدا کی قسم حدیث سے معراج ہو جائے گی۔ مجلسوں میں زیادہ سے زیادہ میرا نظریہ یہ ہے، اپنا ایک خاص نظریہ ہے کہ زیادہ اپنی بات کرنے کے بجائے حدیثوں سے بات ہونی چاہیے۔ تو میں حدیثیں ہی پڑھتا ہوں۔ دیکھیں روایت کیا ہے، خدا کی قسم بوڑھے بوڑھے بھی مسکرانے لگیں گے، سمجھ رہے؟ حدیث ایسی ہے، میں تھوڑی کہہ رہا ہوں۔ امام کیا فرماتے ہیں؟ من احبا علین، جو علی سے محبت کرے میں خدا ملک الموت کو اس کے پاس اس حالت میں بھیجوں گا کہ جس حالت میں نبیوں کے پاس جاتا ہے۔ ارے نہیں توجہ دی بھائی آپ نے، خدا کی قسم کیا معراج ہو جائے آپ کو۔ ارے ایک ہی تو دروازہ ہے جہاں آ کے ہمیں سکون ملتا ہے۔ میں بھی ایک جملہ کہہ رہا ہوں، خدا کی قسم پورے اشروں پہ بھاری ہے اگر جملہ پہنچ گیا تو۔ خبردار کبھی بھی موت کا مقابلہ اپنے اعمال میں غرور کر کے نہ کرنا۔ یہ نہ سمجھنا نمازی ہوں، روزے دار ہوں، حاجی ہوں، بڑا متقی ہوں، بڑا پرہیزگار ہوں، اس لیے کہ موت سے بچانے والی بس ایک ہی شے ہے جس کا نام ہے محبت علی۔ نہ دولت بچا
بچا سکتی ہے، نہ اقتدار بچا سکتا ہے، نہ سلطنت بچا سکتی ہے۔ اگر بچائے گی موت سے، ملک الموت کو میں ایسے بھیجوں گا کہ جس طرح نبیوں کے پاس بھیجتا ہوں۔ اب نبیوں کے پاس بری صورت میں تو جا نہیں سکتا، ملک الموت نبیوں کے سامنے کس حال میں جائے گا؟ اچھی شکل میں۔ جب اچھی شکل میں آئے گا تو آپ ڈریں گے یا مسکرائیں گے؟ خود ہی بتائیے بھائی۔ جب ملک الموت بہترین شکل میں آیا آپ کے پاس اور محبت ایسے کر رہا ہے جیسے ماں، تو آپ جانا چاہیں گے یا نہیں جانا چاہیں گے؟ تو اب علی والا جانا چاہے گا، اس لیے کہ وہ رحم کر رہا ہے، اور مسکراہٹ آ جاتی ہے لبوں پر۔ جب ملک الموت اچھی شکل میں آتا ہے تو مسکراہٹ آ جاتی ہے۔ ایک جلاد نے ایک علی والے سے پوچھا، یہ تم علی والوں کو کیا ہو جاتا ہے کہ جب گلے پہ تلوار رکھی جاتی ہے تو تم رونے کے بجائے مسکرانے لگتے ہو؟ تو اس علی والے نے کہا وجہ یہ ہے کہ موت بعد میں آتی ہے، علی پہلے سمجھ رہے ہیں؟ من احب علیان، خدا کی قسم آج اپنے دلوں میں ٹٹول کے دیکھیے گا یہ ہے یا نہیں ہے۔ من احب علیان، جو علی سے محبت کرے، اللہ اس کے پاس ملک الموت کو بھیجتا ہے کس حال میں؟ جیسے نبیوں کے پاس بھیجتا ہے، یعنی تمہاری موت ایسے ہوگی جیسے نبیوں کی۔ کب؟ جب علی سے محبت ہو۔ اس کے بعد دوسری حدیث، من احب علیًا سہل علیہ سکرات الموت، سکرات موت، موت کا آنا، موت کے حالات جب انسان کے اوپر طاری ہوتے ہیں تو انسان گھبرانے لگتا ہے۔ امام کیا فرماتے ہیں، نبی کیا فرماتے ہیں؟ جو علی سے محبت کرے گا اللہ موت کے حالات کو اس پہ آسان کر دے گا۔ تو ملک الموت کو اچھی صورت میں بھیجا محبت علی نے۔ سکرات موت سے جو ڈر رہا تھا اس میں دل کو سکون بخشا محبت علی نے۔ اس کے بعد تیسری منزل آتی ہے قبر کی۔ ارے توجہ چاہتا ہوں، تیسری منزل آتی ہے قبر کی۔ جب قبر میں گیا تو گھبرایا، اسی لیے ہمارے یہاں تلقین کا سسٹم رکھا گیا ہے کہ اس کو ہلائیے۔ یہ ہلانا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ مرا نہیں ہے، ورنہ مردے کو نہیں ہلایا جاتا۔ جو شریعت یہ کہتی ہو کہ جنازہ بھی آرام آرام سے لے کے چلیے، اس کا بدن ہلنے نہ پائے۔ بھائی ایک طرف تو شریعت کا مسئلہ یہ ہے، یعنی آسانی سے لے کے چلیے، یہ نہیں کہ جنازہ اٹھایا اور اونٹ کی ریس چل دیے، تیز چلے جا رہے ہیں بھاگے ہوئے، نہیں۔ اسلام کا حکم ہے آہستہ آہستہ لے کے چلیے، اس کا بدن ہلنے نہ پائے، اس کو تکلیف نہ ہونے پائے۔ جو اسلام ہلنے سے منع کر رہا تھا قبر سے باہر، جیسے ہی قبر میں رکھا کہتا ہلاؤ، پروردگاری سے ہلائیں کیوں؟ کہا یہ جو کھڑے ہیں تاکہ ان کے لیے ہو جائے، یہ مرا نہیں ہے، بلکہ جب زندہ تھا تو جاہل تھا عربی سے۔ ارے نہیں توجہ دیا آپ نے بھائی، جب یہ زندہ تھا تو عربی سے جاہل تھا، ایک لفظ اسے آتا نہیں تھا۔ جیسے ہی قبر میں رکھا ہم نے اتنا علم بڑھا دیا کہ اب اس کی سمجھ میں پوری عربی آ رہی ہے۔ سمجھ رہے؟ پوری عربی آئے گی وہاں سمجھ میں۔ جس کی اب حدیث عربی میں سمجھ میں نہیں آ رہی، اس کی وہاں بغیر ترجمے کے عربی سمجھ میں آئے گی۔ اچھا اس میں کہا کیا جا رہا ہے؟ نہ تمہارے رشتہ دار کا نام، نہ تمہارے خاندان کا نام، نہ تمہاری دولت کا نام، نہ تمہارے اقتدار کا نام، نہ کسی عہدے کا نام۔ میں سوچ رہا تھا چیف منسٹر ہیں تو اس کا بھی تذکرہ ہوگا، نہیں کچھ نہیں۔ کتنی دولت چھوڑی، کہاں چھوڑی، کس کے لیے چھوڑی، کتنا بڑا گھر تھا، کیسی بیوی تھی، کیسے بچے تھے، کچھ نہیں۔
وہاں صرف کام آیا زہرا کا گھر. ارے یاد رکھیے عزیزو، کوئی کام نہیں آتا خدا کی قسم. اسی لیے تو ہمیں پیار ہے زہرا کے گھر سے، کہ جہاں قبر میں کوئی کام نہیں آتا. اور اس کے بعد کہا اسما افہم، پتہ نہیں کتنی بار کہا. اور پھر وہ جوان سنیں جو آج کل باپ کی اہمیت کو گھٹاتا چلا رہا ہے، بیوی کے چکر میں، دولت کے چکر میں، اپنی جاب کے چکر میں، یہ کہتا ہے باپ کی کوئی اہمیت نہیں ہے. جب تلقین میں تجھے سمجھایا گیا تو وہاں بھی تیرے باپ کا نام لیا گیا. وہاں لکھوا دے سسر کا نام، چل لکھوا، صلوات بھیج دے محمد علیہ. ارے بھائی میری وہ توجہ دیں جو ذرا تھوڑا مطالعہ کرتے ہیں تو بتائیے اس میں کیا لکھا ہے. اے فلاں ابن فلاں، کہتے ہیں نہیں اسما افہم یا فلاں ابن فلاں، اے بلال ابن طفیل. تو وہاں طفیلی کا نام آیا، کسی اور کا نہیں آیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جس باپ کو بے قیمت سمجھ رہے ہو، جب پیدا ہوئے تو بھی اس کا نام کام آیا، جب قبر میں پہنچے تو بھی اس کا نام کام آیا. اگر اتنی ہی باپ سے نفرت ہے تو قبر سے اٹھ کے کہتا کیوں نہیں ہے اس کا نام نہ لو. اس کا مطلب یہ ہے عزیزو، تلقین کا سسٹم ہمارے لیے یہاں اس لیے رکھا گیا تاکہ پتہ چل جائے مرنے والا حلالی تھا، حرامی نہیں تھا. اب میں بڑی آسانی سے، چونکہ میاں دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں، اس کو غور سے سنیے. بعض لوگ کہتے ہیں، بعض مذہب کہتے ہیں ہمارے ہاں تو تلقین ہے نہیں. تو میں نے کہا بھائی تمہاری مجبوری ہے کہ نہیں ہے؟ تلقین تو اس کی ہوگی جس کے باپ کا پتہ ہو. ہاں بھائی اس میں تلقین یہ تھوڑی ہے اے صاحب، وہاں تلقین ہے اے فلاں ابن، تو جس کا ابن فلاں مضبوط ہے اس کی تلقین ہوگی. چلیے تلقین ہوئی، اس کے بعد قبر بند کر دی، قبر بند کر کے پھر تلقین. تو کمال کا مسئلہ ہے بھائی، جب ایک دفعہ سمجھا دیا اور اس کی سمجھ میں آ بھی گیا، یہ دوبارہ قبر کے بعد تلقین کیوں؟ کہا نہیں کچھ بہرے مسلمان ہیں جنہیں سنائی نہیں دیتا، ہم ان کو بتا رہے ہیں ہمارا مردہ اتنے من مٹی جانے کے بعد بھی سننے کی بھی صلاحیت رکھتا ہے. ارے توجہ چاہتا ہوں، سمجھنے کی بھی صلاحیت رکھتا ہے. وہ کہتے تھے نا کہ علی اتنی قبر میں مٹی میں جائے گا کیسے؟ ہم نے تلقین پہنچا کے بتایا جب ہماری آواز جا سکتی ہے تو علی کیوں نہیں جا سکتے؟ اب چلیے، اب آپ آ گئے قبر میں لٹا کے. قبر میں لٹا کے آئے تو کہا قبر پہ پانی چھڑکیے اور انگلیاں گاڑ دیجئے. یہ رسم نہیں ہے، یہ حکم شریعت ہے. گاڑ دیجئے. کیا پڑھیے؟ کتنی بار پڑھیے؟ 7 بار. روایت میں موجود ہے جب تک تمہاری انگلیوں کے نشان رہیں گے تب تک یہ مرحوم عذاب سے بچا رہے گا. بعض لوگوں نے آج کل فیشن بنا لیا کہ قبرستان میں جاتے ہیں قبر تک نہیں جاتے. یہ بن گیا نا، وہی بیچارے جو 15-20 ادھر ہیں قبر کے پاس، وہی ادھر دفنایا گیا، نہ کسی کو مٹی دیتے. حد یہ ہے کہ تشییع جنازہ میں چلنا بھی عیب ہے. میں بتاؤں جنازے کے پیچھے چلنے کا کتنا ثواب ہے؟ بتاؤں تو صلوات پڑھیے آپ.
جنازے کے پیچھے چلنے کا ثواب اور اپنے امام کی محبت دیکھیے. موسیٰ ابن یسار یہ راوی ہے، 8ویں امام کا صحابی ہے. 8ویں امام جب مدینے سے خراسان جا رہے ہیں، اصفہان جا رہے ہیں، ایران پہنچ رہے ہیں، تو راستے میں دیکھا ایک جنازہ جا رہا ہے. جیسے امام نے اس جنازے کو دیکھا فوراً اپنی سواری سے اترے، جنازے کے پیچھے چلنے لگے. کبھی داہنی طرف گئے، کبھی بائیں طرف گئے، کبھی جنازے کے چاروں طرف پھرنے لگے. اب اس کے بعد جو موسیٰ ابن یسار تھا اسے بڑا تعجب ہوا. اس نے کہا مولا آپ اس سرزمین پر کبھی آئے نہیں، آپ اس آدمی کو جانتے نہیں، یہ آدمی آپ کو نہیں جانتا، چونکہ اس سرزمین پہ آپ آئے نہیں کبھی، تو مولا آپ اس کے جنازے کے پیچھے کیوں چلے، آپ اس کے دائیں بائیں کیوں چلے، آپ اس کے چاروں طرف کیوں پھرے. اور اس کے بعد جب قبر میں رکھا گیا اس کو تو امام خود اترے. اترنے کے بعد اس کے سینے پہ ہاتھ رکھا، ابشر بالجنہ، تجھے جنت مبارک ہو. اب یہ تعجب میں گیا، کہنے لگا مولا پہلی دفعہ ایران آ رہے ہیں، اس سے پہلے کبھی آئے نہیں، اس آدمی نے تمہیں کبھی دیکھا نہیں. تو ایک مرتبہ امام نے فرمایا تو نہیں جانتا یہ ہمارا شیعہ ہے. ارے توجہ چاہتا ہوں میں، یہ ہمارا شیعہ ہے. اس نے کہا اس نے تو کبھی دیکھا بھی نہیں ہے، اس نے آپ کو کبھی دیکھا بھی نہیں ہے. کا مضبوط شیعت وہی ہوتی ہے جو بغیر دیکھے ایمان لائے. اب جب تم اس امت کے لوگ جب دنیا سے جاتے ہیں تو ایسا نہیں کہ تمہارا امام تمہارے جنازے میں نہیں آتا، بس کردار کو بلند کرنا تمہارا کام ہے، جنازے میں آنا وہ جنازے میں آتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ نص ہے میرے پاس، کوئی میں لفاظی نہیں کر رہا ہوں، دلیل دے رہا ہوں آپ کو روایت سے. تو امام نے فرمایا تو اس کی بات کرتا، ہم جتنے شیعہ مشرق میں رہتے ہیں انہیں بھی جانتے ہیں، جتنے مغرب میں رہتے ہیں انہیں بھی جانتے ہیں، جتنے جنوب میں رہتے ہیں انہیں جانتے ہیں، جتنے شمال میں رہتے ہیں انہیں جانتے ہیں. اور خالی جانتے نہیں ہیں، ان کے ہر درد میں شریک ہیں، ان کی ہر مصیبت میں شریک ہیں. اور سن، یہ جو میں جنازے کے پیچھے چلا ہوں تمہارے لیے پیغام دے گیا 8ویں امام، من شیع جنازۃ ولی من اولیائنا خرجا من ذنوبہ کیوم ولدتہ امہ. اگر کوئی ہمارے شیعہ کے پیچھے جنازے کے پیچھے چلے، اگر کوئی ہمارے شیعہ کے جنازے کے پیچھے چلے تو اللہ اسے اس جنازے کے پیچھے چلنے کی وجہ سے گناہوں سے ایسے پاک کر دیتا ہے جیسے یہ ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا ہو. کس کے پیچھے؟ جنازے کے پیچھے. جنازہ کس کا ہے؟ شیعہ کا. اس کو کہا جاتا ہے تشییع جنازہ. کیا کہتے ہیں عربی میں؟ تشییع جنازہ. اردو میں بولا جاتا تشییع جنازہ. تشییع جنازہ یعنی جنازے کے پیچھے پیچھے چلنا. اسی تشییع سے بنا شیعہ. ارے نہیں بھائی، اسی تشییع سے بنا شیعہ. شیعہ کے معنی ڈکشنری میں کیا ہوئے؟ پیچھے پیچھے چلنے والا، مگر کسی کے اقتدار کے نہیں، دولت کے نہیں، سلطنت کے نہیں، عہدے کے نہیں، علی کے پیچھے. شیعہ کا ترجمہ ہے علی کے پیچھے چلنے والا. اب آپ سمجھے، اگر ایک شیعہ جنازے کے پیچھے چل کے آدمی پاک ہو سکتا ہے تو اگر علی کے پیچھے چلے. صلوات بھیجے محمد تو حدیث کیا ہوئی میاں؟ حدیث سمجھ میں آ گئی؟ چونکہ حدیث کا سمجھ میں آنا کمال ہے. جو آدمی ہمارے شیعہ کے جنازے کے پیچھے پیچھے چلے تو ہم گناہوں سے ایسے پاک کر دیتے ہیں جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا ہے.
یہ جنازے کے پیچھے چلنے کا ثواب ہے۔ جب اسے قبر میں دفنا دیا تو 7 مرتبہ پڑھیے انا انزلنا۔ یہ انا انزلنا کیا ہے؟ کا آدھا حصہ فاطمہ سے مخصوص ہے، آدھا حصہ امام زمانہ سے مخصوص ہے۔ انا انزلنا پڑھ کے بتا رہے ہیں تیرے دولت کام نہیں آئے گی، یا زہرا کام آئے گی، یا امام زمانہ کام آئیں گے۔ چلیے انا انزلنا پڑھی۔ انا انزلنا پڑھ کے آپ نے اپنے انگلیاں گاڑ دی، پانی چھڑک دیا۔ روایت میں موجود ہے جب تک یہ نشان رہیں گے عذاب نازل نہیں ہوگا۔ اب آپ دوبارہ تلقین پڑھ کے اپنے گھر آ گئے۔ جیسے ہی گھر آئے ادھر یہ قبر میں اکیلا۔ جب یہ قبر میں اکیلا تو اب ایک طرف سے عذاب چلا پیروں کی طرف سے۔ جب پیروں کی طرف سے عذاب چلا تو جیسے ہی پیروں پہ عذاب نازل ہونا چاہا ایک چیز آ گئی اور وہ عذاب کے اور پیروں کے بیچ میں آ کے کھڑی ہو گئی۔ اب یہ جو عذاب ہے یہ ٹکرا رہا ہے اس سے، اور یہ نور ٹکرا رہا ہے عذاب سے۔ یہ نور قوی آ گیا، عذاب بھاگ گیا۔ اس کے بعد داہنی طرف سے عذاب آیا تو ایک نور داہنی طرف آ گیا۔ جب عذاب بائیں طرف سے آیا تو ایک نور بائیں طرف آ گیا۔ جب عذاب سر کی طرف آیا تو ایک نور سر کی طرف آ گیا۔ اب چاروں سمتیں چاروں نوروں نے گھیر لی۔ اب جب چاروں نوروں نے گھیر لی تو اب سخت عذاب آیا سب سے بڑا سینے کی طرف سے۔ اب یہ ایسے لیٹا، جیسے ہی سینے کی طرف سے عذاب آیا ایک نور سینے پہ آ گیا، اور وہ نور ایسا تھا جس سے قبر منور ہو گئی اور قبر میں چراغا ہو گیا، اور ایسا لگنے لگا جیسے جنت میں ہوں۔ یہ جو نور آیا اس کی روشنی نے سب کو ایسا جیسے اپنے اندر لے لیا ہو اور سارے نوروں پہ غالب آ گئی۔ ایک مرتبہ وہ جو سینے پہ نور آیا اس نے کہا حفاظت کرنا اس کی، ہمارے اس شیعہ پر، ہمارے اس چاہنے والے پر عذاب نازل نہ ہونے پائے۔ ایک مرتبہ کہا داہنی طرف والے سے تو کون ہے؟ سرانے والے سے کہا تو کون ہے؟ بائیں والے سے کہا تو کون ہے؟ پیروں والے سے کہا تو کون ہے؟ تو ایک مرتبہ وہ پوچھنے والا ہے وہ سینے والا نور، تم ہو کون؟ بھائی ایک مرتبہ وہ ایک کہتا ہے میں اس کی نماز ہوں جو یہ پڑھا کرتا تھا۔ ایک کہنے لگا میں اس کا روزہ ہوں، ایک کہنے لگا میں اس کی زکوٰۃ ہوں۔ اب نکالی ہوگی تو نور آئے گا۔ اب جب ایک چیز دی نہیں ہے، ویسے بھی میں زکوٰۃ خمس کے بارے میں زیادہ نہیں کہتا ہوں چونکہ مولوی بہت زیادہ کہتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو جو کہہ رہے ہیں انہیں کہنے دیجئے، بھئی اتنا بھی زیادہ لوڈ نہ ہو کہ آدمی مجلس میں بھی نہ آئے پھر۔ مگر مسئلہ یہ ہے اس تکلیف میں اگر دیا ہوگا تو کام آئے گا، یہ نہ کہ یہ مولویوں کا تو یہی کام ہے، یہ تو قبر میں جا کے پتہ چلے گا کہ یار سب سے پکا دوست تو ہمارا مولوی ہی تھا، کم سے کم اس نے بتایا تو تھا ہمیں۔ اور یہ جو تمہیں کہتے ہیں نا مولویوں کے چکر میں نہ ہو، یہ تو ایسے ہی ہیں، ان کا تو کام ہی ہے لوٹنے کھانے کا۔ بھیا میں بتائی تو رہا ہوں، یہ تھوڑی کہہ رہا ہوں مجھے دو۔ سمجھ رہے؟ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ میں تو تمہیں آسانی سے بتا رہا ہوں، اور آسانی کیا ہے؟ اگر یہاں نکالو گے تو وہاں بچو گے، چونکہ کوئی نور اور آنے والا نہیں ہے۔ تو یہ جو آپ دو گے یہاں زکوٰۃ اور خمس اور نماز روزہ، اچھا وہ ذاکر بھی بڑا اچھی طرح جکڑا جائے گا جو کہتا تھا نماز کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ نکتہ چلانے کے لیے، مجلس چلانے کے لیے، تمہارے جذبات سے کھیلنے کے لیے، تمہیں اٹھانے کے لیے، تم سے داد لینے کے لیے، تو میاں جو تمہارے امام باڑے سے باہر کام نہ آ سکے وہ قبر میں کیا کام آئیں گے؟ تو ایسے چکر میں مت آئیے۔ وہاں قبر میں ایک نور کہے گا میں نماز، دوسرا کہے گا میں روزہ، تیسرا کہے گا میں خمس، ایک کہے گا میں زکوٰۃ۔ اچھا انہوں نے عذاب کو روک لیا، وہ جو تمہارا دیا ہوا مال تھا
وہ تمہارے وہاں کام آیا؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، وہ جو اولاد کے لیے چھوڑ کے گئے وہ کام آیا، یا جو اپنے ہاتھ سے دے کے گئے وہ کام آیا؟ بتائیے کون سا کام آیا؟ جو اپنے ہاتھ سے دے کے گئے۔ اچھا آپ یقین کریے، جب اپنا مال، میں بڑا سمپل سا جملہ بول رہا ہوں بھائی، جب اپنا مال آپ نہیں دے سکتے اپنے ہاتھ سے تو اولاد کیسے دے دے گی؟ مطلب عقل کی بات ہے بھائی، جسے مال کو تم نے اکٹھا کیا تو تمہیں اس کی محبت زیادہ ہے یا اولاد کو؟ تمہیں زیادہ ہے۔ تو جب تمہارے ہی ہاتھوں سے نہ نکل پایا، یعنی میں مثال اس کی اس طرح دیتا ہوں، جو اپنے آگے کا کانٹا خود نہ اٹھا سکے وہ دوسرے پہ امید میرا بیٹا اٹھا دے گا، بیٹا تو ایش کرے گا۔ اسی لیے روایت میں موجود ہے کہ کبھی کبھی ایسا مال جو بندے نے کمایا ہے، جس نے کمایا وہ جہنم میں جائے گا، جس نے کھایا وہ جنت میں جائے گا۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ جس نے کمایا وہ جنت جہنم میں، اور جس نے کھایا، مثلا آپ بیٹوں کے لیے چھوڑ گئے، آپ نے تو کبھی نہ دیا، بیٹوں نے کھایا بھی اور دیا بھی، تو وہ تمہارے ہی مال سے جنت میں اور تم اپنے ہی مال سے جہنم میں۔ تو خیر میں نے تو ایک تبلیغ کر دی، میرا فریضہ تھا، میں نے کہہ دیا نکالنا دینا نہ دینا آپ کا کام ہے۔ ویسے بھی میں آپ کے خمس و زکوٰۃ کا محتاج نہیں ہوں، اللہ کا شکر ہے، میں تو آل محمد کے دروازے کا کھاتا ہوں، میں تو مجلسوں کا کھاتا ہوں بس، تو مجھے کسی کی پرواہ بھی نہیں ہے۔ لیکن نکالنا، نور آئے گا دانی طرف سے بائیں طرف سے، سرانے سے 35 ہے، کون کا نماز روزہ زکوٰۃ خمس۔ اچھا اس کے بعد یہ چاروں نور پوچھنے لگے لیکن تو کون ہے جو سینے پر ہے؟ تو بھی تو اپنا نام بتا۔ خدا کی قسم نیند دور ہو جائے گی جب تک زندہ رہو گے، اگر جملہ سمجھ گئے تو۔ ایک مرتبہ کہا تو کون ہے جو سینے پر ہے؟ تو اس نے کہا مجھے سمجھنے سے پہلے اتنا سمجھ لو، اگر میں نہ آتا تو تم نہ آتے۔ ارے بھائی کہاں سوتے رہ گئے؟ ہاں سوئیے نہیں، ابھی تو میں نے سلایا تھا 5 منٹ کے لیے، اب جگانا بھی جانتا ہوں میں۔ ہاں دیکھیں جگاتا کیسے ہوں، ایک ایک آدمی جاگ جائے۔ اگر میں نہ آتا تو تمہیں بھی قبر میں آنے کی پرمیشن نہ ملتی۔ ان چاروں نے کہا آخر تو ہے کون؟ کہا میں ہوں ولایت علی۔ میں کون ہوں؟ ولایت علی۔ جملہ آپ سمجھے نہیں، اب میں تشریح کرتا ہوں۔ میں اس کے سینے پر ہوں، اس کے سینے میں جو ولایت علی تھی، اس کے سینے والی ولایت میں ہوں، جو علی سے یہ الفت رکھتا تھا، محبت رکھتا تھا۔ کیا کہتے ہیں؟ اگر میں نہ آتا تو تمہیں بھی پرمیشن نہ ملتی۔ مطلب کیا ہے؟ یعنی تم جو فائدہ پہنچانے کے لائق ہو وہ اس لیے ہو کہ میں ہوں۔ اگر میں نہ ہوتی تو نماز بھی فائدہ نہ پہنچاتی، روزہ بھی فائدہ نہ پہنچاتا، ارے زکوٰۃ بھی فائدہ نہ پہنچاتی، خمس بھی فائدہ نہ پہنچاتا۔ اسی لیے تو کہا جاتا ہے ارے اگر رسول کی رسالت کا اعلان، توجہ چاہتا ہوں، اگر اعلان کیے بغیر رسول کی رسالت خطرے میں پڑ جائے تو تمہارے عمل کی کیا حیثیت ہے؟ یعنی کیا مطلب؟ نماز بھی جب کام آئے گی جب محبت علی ہو، روزہ بھی جب کام آئے گا جب محبت علی ہو، خمس و زکوٰۃ بھی جب کام آئے گی جب محبت علی ہو۔ اسی لیے اصول کافی میں علامہ کلیلی نے ایک واقعہ لکھا، اور اس کے بعد آپ کی زحمت تمام۔ واقعہ کیا لکھا کہ محمد ابن مسلم ثقفی جو فقیہ تھے، وہ حج کرنے کے لیے گئے، ایک محلے میں مکے میں جا کے رک گئے۔ اب وہاں دیکھا تو ایک آدمی رو رو کے پڑھ رہا ہے، اما یتسالون، قرآن کی تلاوت کر رہا، رو رو کے دہڑے مار کے، اما یتسالون عن النبأ العظیم۔ بڑا متاثر ہوا محمد ابن مسلم ثقفی۔ یاد رکھیے جملہ میرا کیا ہے؟ اگر میں نہ آتا
تو تمہیں بھی قبر میں آنے کی پرمیشن، تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے اگر میں نہ ہوں تو، یعنی اگر ولایت علی نہیں ہے تو اعمال کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اگر عقیدہ ہی بگڑ گیا تو عمل کیا بچائے گا بھائی؟ تو اب آئیے، میں گیا، میں نے دیکھا اتنی اچھی قرات بھائی، اتنا بہترین ملا، اتنا بہترین قاری۔ میں نے کہا یہ کون ہے؟ کہا 40 سال سے عبادت خدا کر رہا ہے اور اتنا بڑا ملا، اتنا بڑا عابد ہے کہ 40 سال سے کوئی گناہ بھی نہیں کیا۔ ارے پھر تو میرا دل چاہتا ہے اس سے ملنے کو۔ کہا نہیں، جلدی سے کسی سے ملتا نہیں ہے، اتنی دیر ملاقات میں لگے گی، اتنی دیر میں تو نہ جانے کتنی دعائیں پڑھے گا۔ بھائی اور روب پڑ گیا اس کا، یہ تو کوئی اونچی چیز ہے بالکل، ہاں کوئی ہلکی پھلکی چیز نہیں ہے، بڑی اونچی چیز ہے یہ۔ اب وہ حج کرنے کے بعد گئے مدینے چھٹے امام کے پاس۔ اب چھٹے امام کے پاس پہنچے، مولا ایک قاری، ایک قرآن کا تلاوت کرنے والا، ایک مولا کا، ایک اتنا بڑا عبادت گزارا، 40 سال سے کوئی گناہ نہیں کیا، اتنا بڑا اتنا بڑا اتنا بڑا 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 کرتے کرتے تھک گئے۔ ایک مرتبہ امام نے پوچھا، میاں تم یہ بتاؤ ہمارے بارے میں کیا عقیدہ ہے؟ یہ ہم نے کافی دیر سے سنیا، اتنا بڑا نمازی، اتنا بڑا حاجی، اتنا بڑا وہ، یہ بتاؤ ہماری ولایت کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ کہا مولا وہ میں نے پوچھا نہیں۔ کہا تو آئندہ سال جانا پوچھنا۔ اب یہ آئندہ سال پھر گئے، پھر اسی قاری کی تلاوت، اما یتسالون، رو رو کے قرآن پڑھ رہا ہے۔ ایک مرتبہ میرا مولا، اب مولا کی تو بات اسے یاد ہے، پھر پوچھا اس کے بارے میں یہ کون ہے؟ ارے بھائی یہ ایسا بندہ ہے، اس سے نہ حساب ہوگا نہ کتاب ہوگا، یہ ڈائریکٹ جنت میں جائے گا، اتنا بڑا عابد ہے، پوری زندگی ہو گئی اسے عبادت کرتے کرتے۔ ایک مرتبہ اس نے پوچھ لیا محمد ابن مسلم ثقفی نے، کہا علی کے بارے میں کیا سوچ ہے؟ کہنے لگا علی کا نام نہ لینا سامنے، علی کا نام لیتے ہی تو اس کا چہرہ لال ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا یہ بھی خون کی خرابی ہے کہ علی کا نام سنتے ہی آدمی کا چہرہ لال ہو جائے، یہ خون کی خرابی ہے۔ خدا کی قسم یہ ایٹومیٹکلی ہے، آپ اگر اسے سمجھیں میری بات کو، اگر حلالی آپ نہیں ہے تو علی کے نام پہ آپ کا چہرہ لال ہونا ہے۔ بالکل جس طرح میں نے علی کا نام لیا آپ کا چہرے کیسے کھل گئے، تو یہ آپ نے کھلائے نہیں ہیں، علی کے نام پہ خود بخود کھلے ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے نظام ہے تاکہ چہرے ہی سے حلالی پہچانا جائے، چہرے ہی سے حرامی پہچانا جائے۔ واقعی یہ پہچان ہے، اس کو آپ مطلب نہ ہنسی میں لیجئے نہ مذاق میں لیجئے نہ کوئی ایسے، میں سیریس بات کر رہا ہوں بالکل۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک نظام ہے کہ ادھر مولا کا نام آیا، ادھر وجد میں آیا۔ میں تمہارے باپ کا نام لوں آپ نہیں ہنستے، میں تمہارے دادا کا نام لوں آپ نہیں مسکراتے، لیکن جیسے ہی کہا علی فوراً مسکرانے لگتا آدمی، چہرہ کھل جاتا۔ اسی لیے جابر نے کہا ہم رسول کے زمانے میں حلالی اور حرامی کی پہچان ذکر علی سے کرتے تھے۔ جیسے ہی 10-15 آدمی بیٹھے اور ہم نے کیا علی یہ تھے علی یہ تھے، اب جابر کہہ رہا بھائی، جابر کہتا ہے ہم اگر شک کرتے تھے بھائی ان میں کون کیسا ہے تو ہم ذکر علی کرنا شروع کر دیتے، علی فاتح خیبر، علی خطیب منبر سلونی، علی باب مدینۃ العلم۔ جیسے ہی کہا تو وہ چیخ کے کہتا تھا کیا ہو گیا تمہیں علی کے علاوہ کچھ نظر ہی نہیں آتا؟ کہا ہمیں سب کچھ نظر آ گیا ہے۔ اب ہمیں سب کچھ نظر آ گیا ہے۔ اگر آپ کو دیکھیے اثرات ہوتے ہیں خون میں، اگر خون میں نہ ہوتے، یہ عادل صاحب بیٹھے یہ لائف لائن میں ہیں تو ذرا ان سے پوچھئے بھائی آپ مثلا مجھے شوگر ہے تو مجھے دکھ رہی ہے آپ کو شوگر؟ میں جو بیٹھا ہوں ممبر پہ شوگر دکھ رہی ہے میری بڑھی ہوئی؟ اگر آپ کو دکھتی میری شوگر تو مٹھائی کیوں پیش کرتے میرے سامنے؟
اس کا مطلب ہے کوئی بیماری دکھتی نہیں ہے. انہوں نے کہا جناب چہرے سے پتہ نہیں چلے گا. تو میں نے کہا کیا کریں؟ کہا خون چیک اپ کراؤ. اب جو خون چیک اپ کرایا اس میں خرابیاں نکلی. تو بیماری کا پتہ چلتا ہے خون سے. یہ بیماری کا پتہ چلتا ہے خون سے. اسی لیے تو کہتے ہیں علی کے بارے میں یہی پتہ چل جاتا. یہ چہرہ جو لال ہوا آپ کا یہ خون سے ہی تو ہوا. سمجھ رہے؟ کوئی ویسی تو نہیں کہ لپسٹک آپ نے لگا لی ہو چہرے پر. نہیں، یہ تو ہوا خون کے اثرات ہیں. تو جابر کہتے تھے ہم پتہ لگا لیتے حلالی کون ہے حرامی کون ہے ذکر علی کر کے، تو ہمیں پتہ چل جاتا. جیسے ہی بگڑنے لگتا ہم سمجھتے تھے ہے کوئی کمی اس کے اندر جو یہ علی کے نام پر اتنا بل بلا رہا ہے. اس کے بعد سنیے کیا کہتے ہیں. کہتے ہیں میں پوچھا ان سے، کہا اس کا علی کے بارے میں کیا عقیدہ ہے؟ کہا علی کا، حسن کا، حسین کا، زہرا کا نام اس کے سامنے نہیں لینا ورنہ اس کا منہ لال ہو جاتا ہے. اب یہ منہ لال نہیں ہوتا، یہ اللہ بتاتا ہے یہ کون ہے. دھوکے میں نہ آؤ تم اس کے. اب کہنے لگا اچھا، اب سمجھ میں آیا پورا قصہ. اوہو میرے مولا نے کیوں پوچھا تھا. یہ بتاؤ ہمارے بارے میں کیا عقیدہ ہے. یعنی خالی قرآن کو نہ دیکھو، خالی نماز کو نہ دیکھو، 40 سال سے دن رات عبادت کر رہا ہے اس کو نہ دیکھو. یہ بتاؤ ہمارے بارے میں کیا عقیدہ ہے. ایک مرتبہ محمد ابن مسلم ثقفی کہتا ہے میں مکے سے پلٹا، شیخ کلینی لکھتے ہیں کہ میں مکے سے پلٹا، مدینے پہنچا، امام کی زیارت کی، میری گردن جھکی. مولا نے کہا اس سال پھر عابد سے ملے؟ کہا ہاں مولا ملا تو تھا. کہا کیسا ہے؟ کہا مولا سب کچھ ہے مگر آپ کی ولایت کے بارے میں شک ہے. تو کہا پھر کوئی عبادت قابل قبول؟ اچھا کہاں عبادت کر رہا ہے، پہاڑ پر یا محلے میں؟ اے محمد ابن مسلم ثقفی اتنا بتا دے پوری کائنات میں سب سے عظیم جگہ کون سی ہے؟ کہا مکے، کعبے کے اور رکن کے درمیان، رکن و مقام کے درمیان سب سے پاکیزہ جگہ ہے. ایک مرتبہ کہا وہ تو محلے میں عبادت کر رہا ہے. اگر قیامت تک کوئی انسان رکن و مقام کے درمیان عبادت خدا اتنی کرے کہ سجدہ اور رکوع کرتے ہوئے گردن بھی ٹیڑھی ہو جائے مگر ہماری ولایت نہ مانتا ہو، تو ذرہ برابر بھی کوئی عبادت قابل قبول. کہاں عبادت کرے؟ مکے میں. اب آؤ میں ایک حدیث سناؤں اور زحمت تمام کروں آپ کی. ایک صلوات ایسی نورانی پڑھی ہے جس سے مجھے پتہ چلے آپ سننا چاہتے ہیں. آج میں بھی جنت میں پہنچا کے دم لوں گا آپ کو. صلوات بھیجیں محمد اور آل محمد. ٹائم ابھی میرا گھنٹہ پورا نہیں ہوا ہے جی، ویسے میں پورا گھنٹے سے پہلے ہی اتروں گا انشاءاللہ. ایک صلوات بور باواز بلند کریں. حدیث سن لیجئے بس. حدیث علامہ امینی نے الغدیر میں لکھی، حدیث بڑی معتبر. حدیث سنیے کیا ہے. لو انا، ابے میری محنت بھی دیکھیے، یہ تو اردو میں ٹھیک نہیں پڑھ پاتے لوگ بھائی، جو میں عربی میں سنا رہا ہوں آپ کو. لو انا عبدن عبد اللہ مثل ما قام نوح فی قومه. ترجمہ خود کریے گا. اگر کوئی انسان اللہ کی اتنی عبادت کرے کہ جتنے سال نوح
اپنی قوم کے درمیان میں رہے. کتنے رہے ڈاکٹر صاحب؟ تبلیغ کا نہیں، ٹوٹل 2500 سال. جناب نوح کتنے زندہ رہے؟ 2500 سال. اور تبلیغ کی عمر کتنی ہے جو قرآن نے بتائی؟ 950 سال. یہ نہیں کہا 950 سال. کیا حدیث ہے؟ لو انا ابدن عبد اللہ مثل ما قام نوح فی قومه. جتنے سال جناب نوح اپنی قوم میں زندہ رہے اتنے سال انسان اللہ کی عبادت کرے. یعنی 2500 سال جیو گے. 100 سال میں تو منہ لٹکنے لگتا ہے بھائی. 100 کا نہیں ہوتا پورا، 80-85 میں ہی ٹولنے لگتا ہے. تو 2500 سال کہاں سے جی لو گے؟ اور اگر 2500 سال جی بھی لیے تو عبادت کیسے کر لو گے؟ 100 میں نہیں ہو رہی ہے. سمجھ رہے؟ چلیے اتنا نہیں ہو. وَكَانَ لَهُ مِثْلُ أُحُدٍ ذَهَبًا. اور احد کے پہاڑ کے برابر اس کے پاس سونا موجود ہو. سنتے رہیے گا، نیند اڑے گی. رکیے ذرا. ایک انسان 2500 سال عبادت کرے اور اس کے پاس احد کے پہاڑ کے برابر، سنیوں نے بھی لکھی شیعوں نے بھی لکھی، تقریباً 1000 کتابوں میں حدیث موجود ہوگی. کیا ہے؟ احد کے پہاڑ کے برابر سونا موجود ہو. پھر سونے کا کیا کرے؟ کھائے نہیں. فَأَنفَقَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. اس سونے کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دے. 2500 سال عبادت کرے، احد کے پہاڑ کے برابر سونے کو راہ خدا میں خرچ کر دے. پھر کیا ہے؟ وَمُدَّ فِي عُمْرِهِ. اور حتیٰ یحج 1000 عام علی قدمین. 1000 حج پیدل کرے، جہاز میں نہیں، سواری پہ نہیں. 3 چیزیں ہو گئی. نوح کی عمر کے برابر جیے، عبادت کرے، احد کے پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے راہ خدا میں، اور 1000 حج پاپی ادا کرے. اس سے اتنا کو رہ سکتا ہے کوئی؟ نہیں. آئیے. ثم قتل بین الصفا والمروہ مظلوما. چوتھی چیز، پھر صفا اور مروہ کے درمیان، دونوں پہاڑیوں کے درمیان سعی کرتے ہوئے، سعی جانتے ہیں؟ صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرتے ہوئے، چلتے ہوئے کیا ہو جائے؟ مظلوم قتل کر دیا جائے. یعنی کوئی گناہ نہیں کیا اس نے. میں گیا، میں نے جا کے ایسے عابد کو قتل کر دیا کہ ایسے عابد کو نوح کے عمر کے برابر عبادت کی، احد کے پہاڑ کے برابر سونا رائے خدا میں دیا، 1000 پیدل حج کیا، اور اس کے بعد بیچارہ مظلوم قتل کر دیا گیا. پھر سنیے کیا ہے. ثم لم یوالک یا علی. میری محنت جو میں نے کیا، خدا کی قسم ایک آدمی تائید کرے گا. ثم لم یوالک یا علی لم یشم رائحۃ الجنہ ولم يدخلها. اتنا سب کچھ کرنے کے بعد اے علی، اگر تیری ولایت نہ ہو، لم یوالک یا علی لم یشم رائحۃ الجنہ. خدا کی قسم یہ نہیں کہا جنت میں داخل نہیں ہوگا، یہ کہا جنت کی خوشبو بھی نہ سونگھ سکے گا. اب بتائیے اب کیا بچا؟ کوئی ملا مولوی بچا؟ کوئی نمازی بچا؟ کوئی روزے دار بچا؟ کوئی حاجی بچا؟ اب کسی کے نماز روزے کو دیکھ کے مروب نہ ہوا کرو. ارے ان کی قوم کو جا کے دیکھو کتنی پڑھ رہی ہے، ارے
ارے ان کی قوم کو دیکھو کتنی مسجدیں بھری پڑی ہیں، ارے لائن لگی پڑی ہے۔ اما ایسی لائن سے کیا فائدہ جو جنت کی خوشبو بھی نہ سن گے۔ سما لم یوالک یالی، ہمارے اوپر کسی کا رعب نہیں پڑتا، اس لیے کہ حب علی کا جوہر ہمارے دل میں ہے۔ اسے پیدا کیجئے، اسے باقی رکھیے۔ یہ جوہر باقی ہے تو قبر میں تاریکی ہونے والی نہیں ہے، اور اگر سب کچھ ہے اور یہ نہیں ہے تو قبر میں اندھیرا ہی اندھیرا رہنا ہے۔ نماز روزہ بھی اسی کا کام آئے گا جس کے دل میں علی ہو۔ بس عزیزو، یہ ایام بڑے مصیبت کے ایام ہے، بڑے قیامت کے ایام ہے۔ میں آج آپ کی خدمت میں، چونکہ ایک محب علی دنیا سے گیا ہے اور اتنا بڑا مجمع اس کو پرسہ دینے کے لیے آیا ہے، اس کے رشتہ داروں کو، لیکن میں کہتا ہوں ان دنوں میں جب آپ پرسے کے لیے آئے تو ان کے رشتہ داروں کو بڑا فخر کرنا چاہیے کہ ایسے ماحول میں، ایسے حالات میں ہمیں لوگ پرسہ دینے کے لیے آئے اور پرسہ دیا۔ ذرا زینب کے دل سے پوچھو، ذرا سجاد کے دل سے پوچھو، باپ کا پرسہ پتہ کیسے دیا؟ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، گلے میں خاردار توق۔ سکینہ کو پرسہ کیسے دیا گیا؟ تماچے لگا کے۔ زینب کو پرسہ کیسے دیا گیا؟ چادر چھین کے۔ بس عزیزو، علامہ قزوینی کا ایک جملہ مجھے یاد آ رہا ہے، میں اسے پڑھتا نہیں ہوں اکثر، لیکن آج کل مجلسوں میں زیادہ پڑھ رہا ہوں چونکہ یہ زینب کے دن ہے۔ پتہ کیا کہا؟ وہ لکھتے ہیں کہ شام غریبہ میں جس بی بی کو سب سے زیادہ مارا گیا اسے زینب کہتے ہیں۔ اور دوسرا جملہ سنبھالیے گا، بعد میں لکھتے ہیں زینب کے سر کی کھال کالی ہو گئی تھی، اتنے نیزے لگے کہ زینب کے سر کی کھال کالی ہو گئی تھی۔ عزیزو، یہ زینب کوفے میں ہے، اور جیسے ہی کوفے میں پہنچی تو اسے بابا کا زمانہ یاد آیا، اور ایک مرتبہ کا بیٹا سجاد، ایک وقت وہ تھا جب میں شہزادی بن کے آئی تھی، آج اس کوفے میں اسیر بن کے آئی ہوں۔ ایک مرتبہ زینب نے خطبہ دینا شروع کیا، بس 1 منٹ کا مصائب ہے، انشاءاللہ خوب گریا کریں گے۔ سنیے، قیامت ہے، قیامت۔ جیسے ہی زینب نے خطبہ دینا شروع کیا، آپ کو تو گریا کرنا چاہیے تھا۔ کہاں علی کی بیٹی، کہاں شرابیوں کا مجمع، کہاں علی کی بیٹی، کہاں یزیدی اور ابن زیاد کے لوگ، اور علی کی بیٹی تقریر کر رہی ہے۔ یہ تقریر جیسے ہی شروع کی تو علی کا ایک صحابی عبداللہ ابن عفیف ازدی، وہ جامع مسجد سے جا رہا تھا، جیسے ہی چلا، سنیے میری طرف دیکھیے، جیسے ہی چلا مسجد سے اور کچھ قدم بڑھائے، بچی ہاتھ پکڑے ہوئے تھی، ایک مرتبہ بچی سے ہاتھ چھڑایا اور ہاتھ چھڑا کے کہتا، بیٹی کیا قیامت آ گئی؟ مجھے نہیں پتا آپ سمجھے یا نہیں سمجھے۔ پتا کیا کہا عبداللہ نے؟ بیٹی کیا قیامت آ گئی؟ کہا بابا نہیں، درخت موجود ہیں، شجر موجود ہیں، حجر موجود ہیں، کائنات کا ایک ایک آدمی موجود ہے، تماشائیوں کا مجمع ہے، کوئی تقریر کر رہا ہے۔ کہا بیٹی یہی تو کہہ رہا ہوں، قیامت آ گئی۔ کہا بابا آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ کہا پہلے یہ بتاؤ یہ تقریر کون کر رہا ہے؟ کہا بابا تمہیں تقریر کرنے والے سے کیا مطلب ہے؟ کہا نہیں بیٹی، یہ آواز تو اس کی ہے کہ جس کی آواز قیامت سے پہلے سننے کی کوئی امید نہیں ہے۔ بچی کہنے لگی بابا کس کی آواز ہے؟ کہا یہ تو میرے مولا علی کی آواز، یہ تو میرے مولا علی کی آواز ہے، اور علی کی آواز قیامت سے پہلے سننے کی کوئی امید نہیں ہے۔ یہ تو بتا یہ تقریر کون کر رہا ہے؟ بچی کہنے لگی بابا تماشائیوں کا مجمع ہے، میں جا کے پوچھتی ہوں یہ تقریر کون کر رہا ہے۔ بچی چلی، کسی سے پوچھا بھائی یہ تقریر کرنے والا کون ہے؟ اس نے اشارہ کیا سید سجاد کی طرف۔ یہ بچی سید سجاد کے پاس پہنچی اور جا کے کہنے لگی میرا بابا علی کا صحابی ہے، اس نے پوچھا یہ تقریر کون کر رہا ہے؟
ارے سجاد کس منہ سے کہے میری پھوپھی زینب، سجاد کس منہ سے کہے میری پھوپھی زینب تقریر کر رہی ہے۔ ایک مرتبہ جملہ سنا، کہا کس نے پوچھا ہے؟ کہا میرے بابا نے پوچھا ہے، میرے باپ کا نام عبداللہ ہے، وہ علی کا صحابی ہے۔ اب سجاد سمجھ گئے، ایک جملہ کہا، بیٹی جاؤ چپکے سے کہہ دو واقعی قیامت آ گئی۔ کہا بھائی ہوا کیا؟ کہا علی تو نہیں، علی کی بیٹی زینب کبریٰ تقریر کر رہی ہے۔ یہ بچی آل محمد کے گھرانے کو جانتی تھی، کہنے لگی بھائی کیسی باتیں کرتا ہے، ارے جس کے عباس جیسا بھائی ہو، جس کے حسین جیسا بھائی ہو، جس کے اکبر جیسا بھتیجا ہو، وہ زینب کیوں تقریر کرے گی؟ مگر ایک مرتبہ بچی کو سجاد نے جواب دیا، حسین بھی ساتھ ہیں، عباس بھی ساتھ ہیں، اکبر بھی ساتھ ہیں، زین العابدین بھی ساتھ ہیں۔ کہا کہاں ہے؟ کہا چوتھا امام میں ہوں، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پہنے میں تیرا امام ہوں۔ وہ گھوڑے کو دیکھ، سنیے برداشت نہ کر سکیں گے، مجھے نہیں پتا جملہ پہنچے گا نہیں پہنچے گا، دیکھ وہ گھوڑے کی گردن میں میرے چچا کا سر ہے، یہ عباس کا سر نیزے پہ کیوں نہیں تھا؟ جب بھی نیزے پہ چڑھایا زینب کا کھلا سر نظر آیا، عباس کا سر زمین پر گر گیا، ظالموں نے گھوڑے کی گردن میں ڈال دیا، یہ عباس کا سر، یہ حسین کا سر، یہ اکبر کا سر، یہ علی اصغر کا سر، میں تیرا چوتھا امام۔ ایک مرتبہ بچی دوڑی دوڑی گئی، باپ کے پاس جا کے کہتی ہے بابا واقعی قیامت آ گئی، اے بابا واقعی قیامت آ گئی۔ کہا بیٹی کیا؟ کہا بابا علی تو نہیں، علی کی بیٹی زینب، زینب کا نام سنا۔ عبداللہ نے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا، بیٹی مجمع میں زینب کا نام نہ لینا، اس مجمع میں زینب کا نام نہ لینا، جیسے ہی سنا زینب کا نام نہ لینا۔ کہا بابا علی کی بیٹی زینب تقریر کر رہی ہے، حسین بھی ساتھ ہے، عباس بھی ساتھ ہیں، اون محمد بھی ساتھ ہیں، اکبر بھی ساتھ ہیں، سید سجاد بھی ساتھ ہیں۔ بابا باغ زہرا اجڑ گیا ہے، بابا علی کی اولاد کو قتل کر دیا گیا ہے، بابا ایک رسی ہے 12 گلے ہیں، اس میں زینب کا گلا ہے، سید سجاد ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پہنے ہیں۔ ایک مرتبہ سنیے غور سے سنیے، کہتا ہے بیٹی مجھے صاف سی جگہ بتا دے۔ بابا کیوں؟ کہا میں سجدہ شکر کرنا چاہتا ہوں۔ اب بچی جانتی تھی، کہنے لگی بابا آپ تو چاہنے والے ہیں، سجدہ شکر تو خوشی کے موقع پہ کیا جاتا ہے، یہ آپ سجدہ شکر کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ کہا بیٹی میری ایک آنکھ جنگ جبل میں چلی گئی تھی، ایک آنکھ جنگ صفین میں چلی گئی تھی، جب سے نماز پڑھتا تھا تو نماز میں شکایت کرتا تھا تو نے میری بینائی کیوں لے لی، تو نے میری آنکھوں کی روشنی کیوں لے لی، لیکن آج جب تم بتا رہی ہو زینب کا کھلا سر ہے تو میں اللہ سے کہنا چاہتا ہوں پروردگار تیرا شکریہ، تو نے میری بینائی لے لی، ورنہ زینب کا کھلا سر ہوتا میری آنکھیں ہوتی، میں کہوں گا عبداللہ ارے تو تو اپنا ہے، ارے شرابیوں کا مجمع زینب کا کھلا سر منادی ندا دے گا۔ سورہ حمد 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ کی تلاوت فرما کر بلال احمد ابن حکیم طفیل احمد کی روح کو احسان